من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد معزز و محترم سامعین و سامعات جو بھی اس پروگرام میں شریک ہیں اور ہمارا یہ سلسلے وار درس سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اور شرکت کو قبول فرما، اور جس نیک مقصد کے حصول کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اور ہمارے اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو درس ہے یہ درس نمبر 26 ہے، اور آج انشاءاللہ ہم کافی باتیں پیش کریں گے اس درس میں، کتاب سے متعلق بھی اور اس سے متعلق جو دوسری احادیث وغیرہ ہیں اس کو بھی پیش کریں گے۔ آج کے درس کا جو سب سے پہلا عنوان ہے وہ ہے قیامت کے دن فرشتوں کا مشرکوں سے اظہار براءت۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عبادت جس طرح سے غیر اللہ کی عبادت حرام ہے اسی طرح سے فرشتوں کی عبادت بھی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 40 اور 41 میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ اور ان سب کو اللہ تعالیٰ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے پوچھے گا، دریافت فرمائے گا، مشرکوں کو جمع کرے گا اور فرشتوں کو بھی جمع کرے گا۔ تو قیامت کے دن فرشتے حاضر ہوں گے اور مشرک جو شرک کرنے والے وہ بھی موجود ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے کہ کیا تم لوگوں کی عبادت یہ دنیا میں کرتے تھے؟ یہ شرک کرنے والے دنیا میں تمہاری عبادت کرتے تھے اللہ کے ساتھ، یا اللہ کے ساتھ تم کو بھی پوچھتے تھے؟ تو وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے مشرکوں کے بارے میں کہ اے اللہ یہ مشرک جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ میری عبادت نہیں بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں کے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ فرشتے اپنی صفائی پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ صرف تو ہی معبود ہے، ہم تو تیرے غلام ہیں، ہم ان مشرکوں سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم نے انہیں کبھی اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ حقیقت میں یہ لوگ فرشتوں کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے تھے اور جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ عز و جل آگے فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ پس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے رہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈانٹے گا کہ وہ کیوں ایسے لوگوں کی عبادت کرتے تھے دنیا کے اندر جو نفع کے نہ مالک تھے اور نہ کسی قسم کے نقصان کے مالک تھے اور نہ کسی قسم کی تکلیف دور کر سکتے تھے، اور کیوں وہ توحید پرستی کی راہ سے منہ موڑے ہوئے تھے، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے سے لوگوں کو روکتے تھے اور انبیاء کی تکذیب کرتے تھے۔ ان غلطیوں پر اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بہت زیادہ سخت پکڑ کرے گا، ان کو ڈانٹے گا، ان سے حساب لے گا، ان سے پوچھ گچھ کرے گا کہ جب میں حقیقی معبود میں تھا، میں عبادت کا مستحق تھا، تو مجھے چھوڑ کر تم دوسروں کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ کافروں کی مدد سے ان کے خود ساختہ خداؤں کا اظہار عاجزی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ شرکاء بنا رکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عبد القادر جیلانی ہمارے بہت بڑے سفارسی ہیں، کوئی کہتا ہے خواجہ غریب نواز ہمارے بہت بڑے سفارسی ہیں، کوئی کہتا ہے ہجویری، کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں، کسی کو فلاں کا نام دیتا ہے۔
بولتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے یہاں ہماری بخشش کروا دیں گے، اور خود نہ توحید کو سمجھتے ہیں نہ شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سراسر گمراہی اور جہالت کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو کافروں کی مدد سے ان کے خود ساختہ خداؤں کا اظہار عاجزی، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے سفارشی بنا کر کے رکھے ہیں لوگوں کو، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری بخشش کرا دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الکہف کی آیت نمبر 52 اور 53 میں ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، تم دنیا میں جن کے بارے میں کہتے تھے نا کہ ہماری عبادت، یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کو ہم اس لیے پوچھتے ہیں، ان کی قبروں پر ہم اس لیے سجدہ کرتے ہیں، ان سے مرادیں اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری بخشش کرا دیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا ان مشرکوں سے کہ جاؤ پکارو اپنے ان شرکا کو جن کو تم نے ہمارے ساتھ شریک کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ مزاحیہ لطیفہ یا ایک بہت ہی تلخ واقعہ بیان کیا تھا، جو لوگ جھوٹی جو ہے کہانی کے نام سے لوگوں کے اندر مشہور ہے، اور وہ گڑھی ہوئی بات ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی دھوبی تھا، وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو یہ کہیں سنی باتیں ہیں، تو وہ جب مر گیا تو قبر میں فرشتے گئے، قبر میں فرشتے منکر نکیر جب اس سے سوال کر رہے ہیں من رب کا، تو کہتا ہے میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہتا ہے ماں دینوں کا، تو کہتا ہے میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہتا ہے من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو کہتا ہے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ اور فرشتے اللہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اللہ ایسا ایسا ایک آدمی ہے، مرنے کے بعد اس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو عبد القادر جیلانی کون ہے؟ کہا ارے وہ تو میرا بہت بڑا قریبی اور بہت جو ہے میرا بہت محبوب شخص، میری شخصیت بہت محبوب ہے، میرے نزدیک اس کی شخصیت بڑی محبوب ہے، اور جاؤ اگر اس کی دھوبی ہے تو اس سے سوال وال مت کرو، اس کو ایسے ہی جو ہے معاف چھوڑ دو اس کو، اور اس کا بیڑا تو پار ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں کہیں اور گڑھی ہوئی باتیں ہیں، جس کی کوئی حدیث قرآن و سنت کے اندر کی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر یا قرآن حدیث کے اندر کی کوئی بھی دلیل اس کی موجود نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے قرآن کی آیت پر، اس جھوٹے واقعے پر۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک ہیں، جو میرے شریک تھے جن کو تم نے شرکا بنا رکھا تھا میرے ساتھ، انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سانس بھی نہیں مار پائے گا، کوئی بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا، نہیں بول پائے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں ہم جا کر بیان دیں گے، یہ کریں گے، لیکن وہاں جب جاتے ہیں تو ان کی گھگھی بن جاتی ہے اور ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ پکاریں گے اپنے ان شرکا کو جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ ہماری بخشش کرا دیں گے، لیکن وہ شرکا کچھ جواب نہیں دیں گے، یا کچھ اس کو پکاریں گے وہ جواب نہیں دے گا۔ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی جو ہے نعمت ہے، اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو شرک و کفر سے بچ کر کے خالص قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 64 ہے، کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، ان مشرکوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اور ساجی ٹھہراتے تھے، تو کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن وہ جواب نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی تصویر کھینچی ہے جب وہ مشرکین سے کہے گا کہ تم اپنے معبودان باطل کو بلاؤ جن کی دنیا میں تم عبادت کیا کرتے تھے، بندگی اور پوجا کیا کرتے تھے، دیکھو آج تمہاری مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ ہم انہیں بلائیں گے لیکن وہ جواب نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے اور ان جھوٹے مکاروں کی باتوں میں نہ آئے ہوتے۔ اسی طرح آگے اور ایک اور منظر ہے مشرکوں کا کی ہلاکت و بربادی کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اظہار برات بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور باقاعدہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں
عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہوئے اللہ کی ذات میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جو لوگ بھی ہمارے پیغمبر عیسیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور اس کو میرا شریک اور میرا ساجی ٹھہراتے ہیں، سارے کے سارے لوگ گمراہ ہیں، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوگا، پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، اے عیسیٰ بتاؤ، تم نے کہا تھا اپنے پیروکاروں سے کہ میری عبادت کرنا، میری اور میری ماں کی مریم کی عبادت کرنا، اقانیم ثلاثہ بنا لینا، اللہ اور مریم اور عیسیٰ تین چیزوں کی عبادت کرنا، ایسی کوئی بات میں نے کہی تھی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ تو اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ ابن مریم بتاؤ، عیسیٰ ابن مریم بھلا بتاؤ، کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ میری اور میری ماں مریم کی عبادت کرنا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اللہ میں تجھ کو تو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا، میرے لیے کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس کی میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی کہا تھا جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا۔ میں جب وفات پا گیا تو مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے کیا کیا، آگے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو اے رب العالمین ہماری امت کے لوگوں کو تو سزا دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 سے 118 تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی مکمل تصویر پیش کی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ایک لمبا مکالمہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کے غلط اور گمراہ کن عقائد سے اپنی برات کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ میں نے تو ان سے صرف حق بات کہی تھی، تجھ سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے، کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ میں نے انہیں اسی بات کا حکم دیا تھا جس کا پیغام دے کر تو نے مجھے مبعوث فرمایا تھا۔ میں ان سے یہی کہا تھا کہ میں تمہارا رب اللہ اور تمہارا رب اللہ ہے، اللہ ہی تمہارا اور میرا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں جب تک ان میں موجود رہا ان کی دیکھ بھال اور اصلاح کرتا رہا، میرے فوت ہونے وفات پا جانے کے بعد انہوں نے جو نئی چیز میرے متعلق گڑھ لی ہے میں ان سے بالکل بری ہوں، میں کچھ بھی نہیں مانتا جو انہوں نے کیا بعد میں ان کے بارے میں۔ اے اللہ معاملہ تیرے ہاتھ میں، تو جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک عظیم الشان اور جلیل قدر رسول تھے، لیکن ان کے پیروکاروں نے ان کے بارے میں یہ گمراہ کن عقیدہ گڑھ لیا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے توحید کو اقنیم ثلاثہ یا قانیم ثلاثہ سے مرکب کر لیا۔ اسی بنا پر وہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے بھی، شفاعت سے بھی اور اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور توحید پر ثابت قدم رکھ حتیٰ کہ ہم تجھ سے حالت اسلام میں ملاقات کریں۔ آگے اللہ عز و جل فرماتا ہے، قال اللہ هذا ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ تو یہاں مکمل طور سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان تمام لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا یا مجھے اللہ کا بیٹا قرار دینا۔ اس کے بعد ایک دوسری ہیڈنگ آ رہی ہے، امت محمدیہ کی امتیازی خصوصیت دربار الہی میں گواہ کی حیثیت سے قیامت کے دن بہت سارے پیغمبر آئیں گے، اور وہ پیغمبر جب آئیں گے تو ان کی قوم کے لوگ وہاں بھی ان کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے رب العالمین فلاں پیغمبر جو تو نے میرے پاس بھیجا تھا ہم لوگوں کی طرف، اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، دعوت کا کام پورا نہیں کیا۔ تو اس وقت امت محمدیہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم اور آپ امت ہیں، یہ امت محمدیہ وہاں قیامت کے دن ان پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی۔ آئیے غور کرتے ہیں کیا مؤلف نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں۔ قیامت کے دن تمام انبیاء اور رسول اور ان کی امتیں دربار الہی میں پیش ہوں گی، تو امتیں اس بات سے انکار کریں گی کہ ان کے رسولوں نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ بہت سارے لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہوں گے، اور دنیا میں چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا اس لیے وہ مکمل طور سے رسولوں کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ رسولوں نے انہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ جیسے اسکول وغیرہ میں پڑھائی ہوتی ہے نا، اسکولوں میں، مدارس میں اور کالجوں کے اندر، تو جو بچے پڑھنے والے نہیں ہوتے ہیں وہ امتحان حال میں کبھی کبھی ڈرامہ کرنے لگتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اسٹرائک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سوال یہاں پہ امتحان میں پیش کیا گیا ہے پرچے کے اندر، سوالیہ پرچے میں جو سوالات ہیں وہ ہم کو پڑھائے نہیں گئے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ان کا واضح ہو جاتا ہے۔ تو اسے قیامت کے دن بھی بہت سارے لوگ یا بہت سارے مشرک لوگ جھوٹ بولیں گے اپنے پیغمبروں کے بارے میں اور کہیں گے ان کی پیغمبر نے ان کا تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، اور یہ حقیقت واضح کر دے گی کہ ان کے رسولوں نے انہیں کی زبان میں تبلیغ کی اور پیغام رسالت پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور پیغمبروں کو جھٹلا بیٹھے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و صادق، یا اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تم کو جو رسول بنایا تھا تو رسول ہونے کا حق ادا کیا، لوگوں تک رسول رسالت کا پیغام پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میں نے پہنچا دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی امتیوں سے پوچھا جائے گا، تو نوح علیہ السلام کی امت کے لوگوں سے، امتیوں سے، نوح علیہ السلام کی قوم اور آپ کی امت سے پوچھا جائے گا، یہی سوال کیا جائے گا کہ کیا نوح نے جو تمہارے پیغمبر تھے انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اپنی ذمہ داری ادا کی؟ تو وہ کہیں گے ہمارے ہاں کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ سراسر نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ انکار کر بیٹھیں گے، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے نوح، تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تمہاری قوم اور امت کے لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو تمہاری بات کی تکذیب کر رہے لوگ، اب کیا کرو گے؟ تو نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تمہارے حق میں کوئی گواہی دے سکتا ہے، کوئی گواہی پیش کر سکتے ہو اپنی بات کی، کیونکہ تم اکیلے بول رہے ہو کہ میں نے اپنا حق ادا کیا؟ وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی۔ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی کے متعلق ارشاد ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو یہ قیامت کے دن مشرکوں کے لیے کتنی ذلت کا، ناکامی کا اور خسارے کا اور رسوائی کا موقع ہوگا، جب جن کو اللہ کے ساتھ شریک و ساجی ٹھہراتے ہیں وہی لوگ ان کا انکار کریں گے اور کہیں گے نہیں، اس نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں خاص طور سے اپنے توحید کی عقیدے کی حفاظت کریں اور شرک سے بچتے رہیں، ورنہ قیامت کے دن جو بھی مشرک لوگ ہیں شرک کرتے ہوئے مرتے ہیں اور جو ہے بزرگوں کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال کر کے آنکھ بند کر کے ان کی ہر بات کو مانتے ہیں، قیامت کے دن ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل اپنے بندوں کے اعمال کا محاسبہ کرے گا۔ جس شخص سے سختی سے باز پرس ہوگی اور پوری تفصیل اس کی نیکی اور بدی جانچ کرے گا، ایسے شخص کو جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا نا تو حساب دو طرح کا ہوگا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ دو طرح کا حساب کیسے ہوگا؟ دو طرح کا حساب ہوگا، کیسے ہوگا بولیے؟ ایک حساب آسان اور ایک حساب مشکل۔ آسان حساب کا کیا معنی ہوتا ہے بتائیے؟ آسان حساب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلائے گا اور وہ آسان حساب لے گا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ آسان حساب اللہ رب العالمین لے گا قیامت کے دن۔ تو آسان حساب کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلائے گا اور اس سے کہے گا تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ بندہ کہے گا ہاں کیا، ہاں کیا، ہاں کیا، ہاں کیا، ہاں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، میں نے دنیا میں تمہارے عیب پر پردہ ڈالا تھا، آج میں آج تک تمہاری پردہ پوشی کی، آج میں تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، آج میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے ہر طرح سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں کیا بیان کیا انہوں نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسری کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ یہ بہت ہی خطرناک منظر ہوگا، اور اس کا جو ہے عنوان عام طور سے بناتے ہیں درس کے موضوع پر کہ ایسا شخص جس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، ایسا شخص جس کے پاس جو ہے کوئی جو ہے اچھا عمل نہ ہو، یا اچھا عمل ہو لیکن وہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے دوسرے کو دیا جائے، اس کو مفلس کہا جاتا ہے، مفلس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ام المفلس، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی دینار اور درہم نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، صدقات و خیرات بھی کرے گا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ کسی کو اس نے ظلماً مارا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اور کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا ہوگا۔ تو اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر کے وہ گیا ہوگا، اس لیے کچھ جو ہے نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اس کو مارا ہوگا، کچھ اس کو دی جائیں گی، اس پر غلط الزام لگایا ہوگا، کچھ اس کو نہیں دی جائیں گی جس کو اس نے ستایا ہوگا۔ اس طرح سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک موڑ ہوگا اور بڑی ہولناک گھڑی ہوگی کہ اس دن قیامت کے دن کوئی آدمی اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر نفس یعنی ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی، کاش اس کے درمیان اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ قیامت کے دن حساب ضرور ہوگا، اس کے متعلق سورۃ المومنون کی ایک آیت میں نے کوٹ کی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے اور بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116۔ ایک اور آیت میں نے کوٹ کی ہے کتاب کے علاوہ میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی عظیم کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا بغیر گھیرے کے باقی نہیں چھوڑا۔ یعنی کوئی بھی چیز، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، چھوٹا گناہ بڑا نکاح، چھوٹا اور بڑا گناہ چھوٹا گناہ، کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا جس کو اس نے لکھ نہ لیا ہو۔ تمام گناہوں کو بھی لکھا ہوگا، تمام نیکیوں کو بھی لکھا ہوگا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ اسی طرح سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا اعمال سے متعلق، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے حکم دیا ہوگا۔ تحدث بما عمل العاملون على ظهرها، تحدث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زمین کی پیٹھ پر انسان جو کچھ کرتے ہیں اور قیامت کے دن اسے بیان کرے گی۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ اسی طرح سے تفسیر جلالین میں ہے تخبر بما عمل علیہ من خیر و شر، زمین خبر دے گی جو کچھ اس میں اچھا یا برا عمل کیا ہوگا۔ اسی طرح سے تفسیر سعدی میں لکھا ہوا ہے تشہد علی العاملین بما عملوا علی ظہرها من خیر و شر، زمین بھی قیامت کے دن ان گواہوں میں سے ایک ہوگی جو چیزیں انسان کے اعمال پر اپنی گواہیاں پیش کریں گی۔ قیامت کے دن ان گواہوں میں سے ایک گواہ ایسا بھی ہوگا جو چیزیں انسانوں کے اعمال پر اپنی گواہیاں پیش کریں گی۔ تو یہ زمین کے بارے میں ہے کہ زمین جہاں جس جگہ اور جس لمحہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو کیچ کر لیتی ہے، نیکی ہو یا برائی ہو۔ اسی طرح سے ایک موقع پر اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے جہنمی اور ظالم لوگ، اور ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، تو یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنی چمڑی سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت نہیں دی تو ہم خاموش تھے، آپ جیسا چاہتے تھے کرتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہو کہ تمہاری پکڑ نہ ہو، تمہارا مواخذہ نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمارے اعمال کا کچھ حساب ہونے والا نہیں ہوگا اور ہمارے خلاف کوئی بھی گواہی نہیں دے گا، جبکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ہاتھ پیر تمام اعضاء انسان کے بولیں گے اور گواہی دیں گے۔ ہاں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال اللہ رب العالمین بے خبر ہے۔ تم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اکیلے یا تنہائی میں اور جو ہے خلوت میں ہم اگر کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کو اللہ رب العالمین کی جانکاری نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو اس گناہ کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم کامیاب ہونے کے بجائے ناکام ہو گئے۔ اور اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ عذر اور معافی کے خواستگار ہوں تو بھی معذور اور معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ایسے لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین بلائے گا حساب و کتاب لینے کے لیے، اور ان کے ہاتھوں اور پیروں سے اللہ رب العالمین گواہی طلب کرے گا، اور ہاتھ اور پیر انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے ہم ان کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، منہوں پر مہر لگا دیں گے اور یہ ہاتھ بات کرے گا، ہاتھ میں طاقت ہو جائے گی بولنے کی، کس کو دیا تھا، کس کو لیا تھا، کس کو نہیں دیا تھا۔ اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، جو کمایا کرتے تھے پاؤں سے چل کر کہاں گیا، کس جگہ گیا، وہ سارے کے سارے گواہی دیں گے۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے حساب میں کھود و کریت کی گئی۔ کھود و کریت کا معنی کیوں، بار بار کیوں کیا گیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ تو کیوں کا جواب تو دنیا کی عدالتوں میں بھی نہیں ہوتا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن یا قبر کے اندر برزخ میں کیسے ہوگا؟ یہ جو ہے قیامت کے دن جو بھی حساب اللہ رب العالمین لینے کے لیے بلائے گا، تمام لوگوں سے حساب لے گا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کر لے گا
اور کیوں کا سوال کر لے گا وہ ناکام ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس احد یحاسب الا هلك قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک الیس یقول اللہ عز وجل فاما من اوتی کتابه بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بھائی یا کوئی بھی شخص لیس احد یحاسب الا هلك، جس سے بھی حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، جس سے بھی حساب لیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی اللہ فداک، اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کا فدائی بنایا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان سے آسان حساب لیا جائے گا. تو فرمایا کہ ذالک العرض، یہ تو پیشی ہے. اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوگا ان کو بلائے گا، آ جاؤ، آؤ امتحان دینے کے لیے، آؤ زندگی کا حساب دینے کے لیے آؤ. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے یہ کیا، بندہ کہے گا ہاں کیا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ کیا، بندہ کہے گا کیا. ایسے ہی آسان سے آسان تر سوالات اللہ تعالیٰ پوچھتا رہے گا اور اس کے بعد کہے گا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. لیکن جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اس سے یہی بات صرف نہیں کرے گا تم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس کے بعد اگر آدمی نہیں بولتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا تو کیوں کیا. اور جیسے اللہ تعالیٰ کیوں کہہ دے گا، کوئی بھی آدمی مجال نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ کے اس کیوں کا جواب دے سکے. لمحے فکریہ میں نے لکھا، اس کے اندر چھوٹی سی عبارت ہے، جب دنیا کی عدالت میں کیوں کا جواب نہیں دے ملتا ہے تو اللہ کے سامنے کیوں کا جواب کیسے دے پائیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حساب میں کود و کوریت کی گئی اس کو ضرور عذاب ہوگا. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان نہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پھر ان قریب آسان حساب لیا جائے گا، ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد پیشی ہے، پیشی. اللہ تعالیٰ بلائے گا، ہاں بندے کو حاضر کرو، تھوڑا سا سوال کرے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑی نعمت ہے. اگر ہمارے پاس ایمان ہو تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے 5 چیزوں کے بارے میں باز پرس. کتاب میں کچھ عبارت میں تبدیلی ہو گئی ہے لیکن میں نے اس کو صحیح کر دیا، حدیث کا ترجمہ جو صحیح ہے وہ میں نے رکھا ہے. کتاب دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علمه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اسے جو ہے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں کر لیا جائے گا تب تک آدمی کا جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کوئی آدمی آگے بڑھ نہیں پائے گا. وہ 5 سوال کون سے ہوں گے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سوال بھی بیان کر دیا ہے. ان عمرہ فیما افناہ، نمبر 1 عمر کے بارے میں کہ اسے جوان کہاں کیا، وہ جوان تھا تو ضائع کہاں کیا. نمبر 2 جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کن چیزوں میں کھپایا. نمبر 4 مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں سے خرچ کیا. نمبر 5 جن چیزوں کا اسے علم نہ تھا ان پر کہاں تک عمل کرتا، جن چیزوں کا اسے علم نہ تھا ان پہ کہاں تک عمل کرتا. یہ سنن ترمذی کی 2416 نمبر کی روایت ہے. مذکورہ حدیث کے مطابق جن چیزوں کے متعلق قیامت کی انتظار ہوگا ان میں سب سے پہلے اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا جس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اس لیے اس حیات مستعار سمجھتے ہوئے اللہ کے اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس کا حساب دنیا میں ہوگا، کیونکہ اس کا حساب دینا ہے. یعنی جو بھی انسان ہے قیامت کے دن ان 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا پڑے گا. جوانی میں انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچائے. جوان انسان جب رہتا ہے تو اس کی خواہشات بھی جوان ہوتی ہیں، جذبات بھی جوان ہوتے ہیں. تو جوانی میں انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا لے جائے تو وہ بڑا نیک ہے، اور اسی طرح سے اس میں کوتاہی نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا، اور اگر کوتاہی کرے گا تو بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہر انسان بالخصوص ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین و شریعت کا علم حاصل کرے، کیونکہ یہی اس کے لیے مفید اور نفع بخش ہے. اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے مطابق عمل بھی کرے تو یہ اور زیادہ جو ہے بہتر بات ہے کہ آدمی علم کے مطابق عمل کر رہا ہے. کیونکہ قیامت کے دن یہ 5 سوالات ہوں گے. زندگی کے بارے میں کہاں بتائی، جوانی کے بارے میں کیسے گزاری،
مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، اور نمبر 5 علم کے بارے میں کہ جو علم ملا اس پر اس نے عمل کتنا کیا۔ اس لیے ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ دیکھیے سماج اور معاشرے میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے جو ہے پروگرام چلتے ہیں اصلاح کے لیے، لیکن اصلاح بہت کم ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اصلاح کا جو بنیادی طریقہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کر لے اور اپنے بچوں کی، گھر والوں کی اور بیوی کی اصلاح کر لے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے متعلق بھی قیامت کے دن حساب ہوگا، جیسے کہ اوپر جو ہے اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں سے اور اسی طرح سے مشرکوں سے سب سے اظہار برات لے گا، اور تمام کے تمام فرشتے انکار کریں گے کہ ہماری کوئی دنیا میں عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم بھی دنیا میں اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاتے رہنا، ورنہ قیامت کے دن تمہاری بھی جو ہے پکڑ ہوگی اور تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنے بچوں کی اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ غور کیجئے سماج کے اندر اگر ہر گارجین، ہر والد یا ہر باپ اپنی اور اپنے بچوں اور بیوی کی اصلاح کر لے تو کیا سماج کا کوئی گھر اصلاح سے باقی رہے گا؟ اگر ہر گھر میں چراغ ہم جلائیں ہدایت کا، روشنی کا اور گمراہی سے نکلنے کا، تو راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں، جو ہے اس کی زندگی سے متعلق، لیکن سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ آدمی اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی راعی ہے تو اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام راعی ہے تو اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آدمی راعی ہے تو اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ ہے تو وہ اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کی جائے گی، اور اسی طرح سے خادم بھی اپنے سردار کے مال میں راعی ہے تو خادم کی بھی رعایت کی جائے گی اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قال فسمعت هؤلاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے ان تینوں کا نام اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا۔ فسمعت هؤلاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأحسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل فی مال ابی۔ تو یہاں سے بات ثابت ہو گئی کہ ہر شخص جو بھی باپ کی حیثیت سے ہے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو دین کی راہ پر لگانا چاہیے۔ جی 5 حصے چاہیے، میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہر شخص ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے، ماں ذمہ دار ہے، اور گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں جو ہے چوکنا رہنا چاہیے۔ ہم یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم دعا مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھنے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔